بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل، احکام اور آداب بیان ہو رہے تھے۔ کل سجدہ سہو کا بیان ہوا تھا اور آج وتر کا طریقہ اور وتر سے متعلق احکام بیان کیے جائیں گے۔ وتر کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ واجب کا مرتبہ قریب قریب فرض کے ہوتا ہے، چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ شریعت اسلام میں اس نماز کی بہت اہمیت ہے۔ احادیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن یعنی اے مسلمانوں وتر پڑھا کرو۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، بے شک اللہ تعالی وتر یعنی طاق ہے اور وتر کو پسند فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث وہ بھی ابو داؤد کی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا، الوتر حق من لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق ومن لم یوتر فلیس منا، کہ وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کو زیادہ کیا ہے اور وہ وتر کی نماز ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ یعنی 5 وقت کی نماز تو پہلے سے فرض تھی، ایک نماز اور تمہارے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس کا درجہ فرض سے نیچے ہے لیکن تاکید بہت ہے۔ اضافہ متعین چیز میں ہوتا ہے، نفلیں تو متعین نہیں ہیں، فرائض متعین ہیں، لہذا جو اضافہ ہوگا اسی پر ہوگا۔ اس سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں تو عملی طور پر وتر بھی اسی طرح لازم ہے۔ فرمایا تم اس کی حفاظت کیا کرو، یعنی یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز زیادہ فرمائی ہے جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب کے نزدیک سرخ اونٹ بہت قیمتی دولت سمجھی جاتی تھی، تو جگہ جگہ یہ چیز آتی ہے کہ فلاں چیز سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اس کی اہمیت اور محبوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور وہ وتر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان تک مقرر کیا ہے۔ اس کا وقت عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وتر کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں وتر چھوڑوں اگرچہ اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی طرح وتر کی نماز کا بھی خوب اہتمام کرے۔ اس نماز کا قصداً چھوڑنا سخت گناہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی چھوٹ جائے تو فرض نمازوں کی طرح اس کی بھی قضا واجب ہے۔ بہت سے لوگ جن کی نمازیں غفلت میں چھوٹی ہوتی ہیں، بعد میں تنبہ ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں یا بیعت ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں، تو ان کو 6 نمازوں کی قضا کرنی چاہیے۔ 5 نماز کی فرض اور وتر کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ البتہ ہفتے میں ایک ظہر
کم ہو جائے گی اگر جمعہ کی عادت رہی ہو. جمعہ عموماً مسلمان ادا کر لیتے ہیں، تو اگر ایک ہفتے میں 7 فجر چھوٹی ہے تو ظہر 6 چھوٹی ہوگی. اور مسئلہ شروع ہو گیا تو اس کو بیان کر دوں قضاء عمری کا کیا طریقہ ہے. قضاء عمری یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، لوگوں نے یہ نام رکھ رکھا ہے. مقصد یہ کہ عمر بھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرنا. پہلا مسئلہ یہ کہ نمازوں کی قضا ہے یا نہیں ہے. تو اہل ظاہر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نماز قصدن چھوڑ دی جائے اس کی قضا ہے ہی نہیں، اور جو روزہ قصدن چھوڑ دیا جو اس کی قضا ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ سری مخالفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نام عن صلاۃ و نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. کوئی سویا رہ جائے یا نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جو ہی یاد آئے یا جو ہی بیدار ہو فوراً ادا کر لیا کرے. تو اگر کسی نے سال بھر نماز نہیں پڑھی تو سال بھر کی نماز کی قضا کرنی ہوگی. فرض کر لیے 10 سال کی نماز نہیں پڑھی گا تو صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگی، اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. اب کیسے قضا کرے گا؟ تو اگر بالکل قطعی طور سے معلوم ہے کہ کب بالغ ہوئے تھے اور کتنے دن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو اس کو حساب لگائیں کہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتا ہے. اگر جمعہ بھی خدا نخواستہ نہ پڑھا ہو تو 6 نمازیں یومیہ فجر سے لے کر وتر تک 6 نمازوں کی قضا کرنی ہے. تو 6 نمازوں کا شمار کریں کہ کتنی فجری بنی، کتنی ظہر بنی، کتنی عصر بنی، کتنی عشاء بنی، مغرب اور وتر بنی. اور اگر جمعہ کی عادت تھی تو اسی حساب سے ہفتے میں ایک ظہر کو ختم کر دیں. اور اگر متعین طور سے معلوم نہیں ہے تو پھر غالب گمان دیکھا جائے. اس کو تحری کہتے ہیں. دماغ پر زور ڈالیں، غور کریں کہ کتنے دن کی نماز میری چھوٹی ہوگی. جتنے پر آ کر دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اتنی میری نمازیں چھوٹی ہیں، ان کو ایک کاپی کے اندر نوٹ کر لیں اور نماز قضا کرنا شروع کریں اور نشان لگاتے جائیں. 1 ظہر پڑھی تو 1 لکھ لیں، 2 پڑھی تو 2 کر لیں، 3 پڑھی تو 3 کر لیں. دنیا کا ہمارا کسی کا حساب کتاب ہوتا ہے، تم کاپیاں بناتے ہیں نا. کوئی چیز اب کسی کے دودھ آ رہا ہے تو روزانہ کاپی پر لکھتے ہیں کس تاریخ میں کتنا دودھ آیا، کتنا سامان آیا. کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کو نوٹ کرتے ہیں، فلاں کو اتنی چیز دی، وصولی تو اس کو نوٹ کرتے ہیں. یہ تو دنیا کا حساب ہے. تو آخرت کا حساب کرنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے. اب نیت کیسے کریں گے؟ تو نیت کی 2 صورت ہوتی ہے. یا تو یہ نیت کرے کہ میرے ذمہ جتنی فجر باقی ہے اس میں سے پہلی فجر پڑھ رہا ہوں، یہ جتنی باقی ہے اس میں سے آخری پڑھ رہا ہوں. ایک طرف سے ادھر سے گھٹائیں یا ادھر سے گھٹائیں، وہ ایک ایک گھٹتی چلی جائے گی. اور اگر لکھ لیا ہے تو اس کے حساب سے پوری ہو جائے، اور نہیں لکھا ہے تو اندازے سے جب دل مطمئن ہو جائے تو اپنے کو فارغ سمجھ لیں. اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں. قصدن چھوڑی ہوئی نمازوں میں دونوں چیزیں ضروری ہیں، قضا بھی کرنا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے، تاخیر کرنے کی وجہ سے، وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے. تو میں تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب نماز کی قضا کی جائے تو اس میں وتر کی بھی قضا کی جائے گی. روایت ہے کہ رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی وتر کی نماز سونے کی وجہ سے یا بھول سے چھوٹ جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے یا بیدار ہو جائے تو پڑھ لے. یہاں سونے یا بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قصدن چھوڑی ہو تو نہ پڑھے، بلکہ مسلمان کے حال کو سامنے رکھ کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مسلمان سے یہ بات تو بعید ہے کہ وہ جان بوجھ کر بیدار رہتے ہوئے اور یاد رہتے ہوئے نماز نہ پڑھے. اس لیے اگر مسلمان سے نماز چھوٹے گی تو اسی صورت میں چھوٹے گی جب وہ بھول گیا ہو، یاد نہ رہا ہو یا سویا رہ گیا ہو. نماز وتر پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جانی ہوئی چیز ہے لیکن اعادہ کیا جاتا تاکہ اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے.
نماز وتر کی 3 رکعتیں ہیں نماز مغرب کی طرح، اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھتے ہیں، قعدہ اولیٰ کرتے ہیں، اور اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھ کر قعدہ میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات اور درود و دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ البتہ نماز وتر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا حکم ہے۔ مغرب میں تو تیسری رکعت میں سورت نہیں ملائی جائے گی، لیکن وتر کی تیسری رکعت میں سورت ملائی جائے گی، اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھ لو، یہ دعا پڑھیں۔ یہ تیسری رکعت جس کا بیان ہو رہا ہے کہ اس میں سورت ملائیں گے، تو تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نیت دوبارہ باندھ لیں اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ ایک بات اور ہے کہ 4 رکعت والی نماز جب جماعت سے ہوتی ہے تو اس میں 2 رکعت میں جہر ہوتا ہے اور 2 رکعت کے بعد قرأت آہستہ کی جاتی ہے۔ مغرب میں 1 رکعت میں سر ہے، اور عشاء اور مغرب عشاء کے اندر 2 رکعت کے اندر آہستہ، 2 رکعت میں زور سے۔ لیکن وتر کی نماز جو ہے اگر جماعت سے ادا کی جاتی ہے جیسے تراویح کے بعد، تو اس میں تینوں رکعت میں قرأت زور سے کی جاتی ہے۔ ایک فرق مغرب کی نماز میں اور وتر کی نماز میں یہ بھی ہے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس میں عام طور سے لوگ جملہ ایسے پڑھتے ہیں، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى۔ یہ وقف جو ہے ذرا بے جگہ ہو رہا ہے، جملے جس طرح سے ہیں میں پڑھ رہا ہوں کوشش کریں کہ اس طرح ہو جائے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ معنی کے اعتبار سے اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ یہ جو دعا ہے بڑی اہم ہے۔ یہ پہلے قرآن پاک کی 2 سورتیں تھیں، پھر ان کا قرآن ہونا منسوخ ہو گیا اور ان کی دعا کی حیثیت باقی رہی، اس لیے بڑی اہم دعائیں ہیں یہ۔ اس میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، یہاں تک ایک سورت تھی، اور اللہم ایاک نعبد سے لے کر بالکفار ملحق تک ایک سورت تھی۔ اب یہ دونوں قرآن کی سورتیں نہیں ہیں لیکن اہم دعاؤں میں سے ہیں، ان کو وتر کے اندر پڑھا جائے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا مستحب ہے، لہذا اس لئے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ لیکن یہ امر وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، اس لیے فرمایا کہ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا مستحب ہے، لہذا جس شخص کو رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا غالب گمان ہو، یا تو عادت ہو تہجد کے وقت اٹھ جانے کی، یا اپنی نیند پر قابو ہے، یا الارم وغیرہ لگا کر اٹھ جانے کا غالب گمان ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھے اور آخر میں وتر ادا کرے۔ لیکن اگر آخر رات میں بیدار ہونے پر اطمینان نہ ہو
تو ایسی صورت میں حسب توفیق کچھ نوافل پڑھ کر سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینی چاہیے. غالباً اسی مصلحت سے عشاء کی سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے تاکہ وتر سے پہلے نفل ہو جائے. ورنہ اصل تو یہ تھا کہ آخر رات میں اٹھ کر تہجد کی جتنی توفیق ملے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ کر آخر میں وتر پڑھے. لیکن اگر آخر شب میں اٹھنا دشوار ہے، نیند نہیں کھلتی، عادت نہیں ہے اور سوئیں گے تو وتر قضا ہو جائے گی، تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وتر ادا کر لینی. یہ ضروری نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے متصل ہی ہو، بلکہ اگر کچھ اگر اپنے اوپر قابو ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کر سنت اور نفل سے فارغ ہو کر اپنے کام میں لگے. جب سونے کا وقت ہو تو استنجا وضو کر کے چند رکعتیں 2 رکعت 4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیں اور پھر وتر پڑھ کر سو جائیں. یہ وتر کے ساتھ تہجد کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. تو ایسی صورت میں حسب توفیق کچھ نوافل پڑھ کر سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے. تو وتر کی نماز اصل کے اعتبار سے تو افضل اکیلے ہی ہے اور آخر شب میں پڑھنے کی ہے. لیکن رمضان مبارک میں جب تراویح کی نماز با جماعت ادا کی جائے تو وتر کو تراویح کے بعد ہی پڑھنا افضل ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم تو وتر آخر شب میں پڑھیں گے. ہمارے بچپن میں بھی ہمارے محلے کے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی فاروق صاحب مرحوم، گڑھ کی مسجد میں تراویح پڑھتے تھے اور تراویح پڑھ کے وہ چلے جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ وتر نہیں پڑھتے؟ کہ میں تہجد کے وقت پڑھتا ہوں. لیکن جماعت کے ساتھ رمضان میں وتر کو ادا کرنا تراویح کے فوراً بعد یہ بہتر ہے. وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے. لیکن اس کا اتنا التزام نہ کیا جائے کہ لوگ انہی صورتوں کو پڑھنا واجب سمجھنے لگے. اکثر پڑھ لیں لیکن کبھی کبھار ترک بھی کر دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک دم متعین نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت پڑھ نہیں سکتے. جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب نماز کے لیے حلقہ لگایا جاتا ہے، دعائیں سننے کا نمبر آتا ہے، تو بہت سے احباب ایسے نکلتے ہیں جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے. تو یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، یاد کرنا چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مسجدوں میں بڑے بڑے حروف میں دعائے قنوت لکھ کر قبلہ کی دیوار پر یا دائیں بائیں کی دیوار پر لگا دیا جاتا ہے تاکہ بیٹھے بیٹھے اس کو لوگ یاد کرتے رہیں. تو جن لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 3 مرتبہ پڑھ لے. اور یہ بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم اللہم اغفر لی یا ربی 3 مرتبہ کہہ لے. یہ مسئلہ فتاوی ہندیہ یعنی عالمگیری اور غنیۃ المستملی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. لیکن یہ مجبوری کی بات ہے، اصل یہی ہے کہ دعائے قنوت یاد کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے. رمضان المبارک میں تراویح کے بعد وتر کی نماز با جماعت پڑھنا مسنون ہے. رمضان المبارک میں اگر کسی شخص کی عشاء کی جماعت نکل گئی اور وہ مسجد میں اس وقت پہنچا جب تراویح کی جماعت شروع ہو چکی تھی تو اسے چاہیے کہ پہلے عشاء کی فرض اور 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے اور وتر بھی جماعت سے پڑھے. اور تراویح کی اگر کچھ رکعتیں رہ جائیں تو انہیں وتر کے بعد ادا کر لے. اس میں ناواقفیت کی وجہ سے 2 طرح کی غلطیاں بعض لوگ کر لیتے ہیں. جس کی عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی
تو یہ سمجھتا ہے کہ جب جماعت سے عشاء نہیں پڑھی تو جماعت سے وتر بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے وہ اپنی وتر الگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کی تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو امام جب تراویح پوری کر لیتا ہے تو یہ کھسک کے پہلے اپنی تراویح پوری کرتے ہیں، اس کے بعد اکیلے وتر پڑھتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر امام کے ساتھ کچھ رکعتیں تراویح کی رہ گئی ہوں تو امام کے ساتھ ہی تراویح پڑھ کے وتر بھی جماعت سے پڑھ لیں، پھر اپنی جتنی رکعتیں تراویح کی باقی رہ گئی ہیں ان کو بعد میں اکیلے پوری کر لیں۔ ابھی مقتدی دعائے قنوت پوری نہیں کر پایا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنی دعائے قنوت چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، کیونکہ امام کی اقتداء اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اذا رکع فرکعوا واذا رفع فرفعوا، حضور کا حکم ہے کہ جب امام رکوع کے لیے سر جھکائے تو تم بھی رکوع کرو، اس میں اتباع ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دعائے قنوت مکمل نہیں ہوئی اور امام رکوع میں چلا گیا تو اپنی دعائے قنوت چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا چاہیے۔ اگر مقتدی نے وتر کی آخری رکعت کے ساتھ وتر کی آخری رکعت امام کے ساتھ پالی اور اس میں وہ قنوت پڑھ سکا ہو یا نہ پڑھ سکا ہو، بہر صورت وہ بعد میں قنوت نہیں پڑھے گا بلکہ بقیہ 2 رکعتیں بغیر قنوت کے پوری کرے گا۔ کسی وجہ سے اگر وتر کی ابتدائی رکعتیں چھوٹ گئی، مثلا تراویح پوری کی، وضو ٹوٹ گیا، چلا گیا وضو کرنے کے لیے، اور امام نے وتر شروع کر دی تو شروع کی 1-2 رکعت اس کی چھوٹ گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تیسری رکعت بھی میں اس وقت شامل ہوا ہوں کہ امام قنوت پڑھ کر رکوع کے اندر گیا ہو، تو کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ اگر شروع کی رکعت اس کو نہیں ملی ہے تو آخر جب وہ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اپنی نماز پوری کرنے میں وہ قنوت نہیں پڑھے گا، اپنی نماز پوری کرنے میں قضا کرنے میں قنوت نہیں پڑھے گا۔ اگر مقتدی نے وتر کی آخری رکعت امام کے ساتھ پالی اور اس میں وہ قنوت پڑھ سکا ہو یا نہ پڑھ سکا ہو، بہر صورت وہ بعد میں قنوت نہیں پڑھے گا بلکہ بقیہ 2 رکعتیں بغیر قنوت کے پوری کرے گا۔ اگر تیسری رکعت میں بھولے سے دعائے قنوت نہیں پڑھی، اپنی اکیلے نماز وتر پڑھ رہا ہے اور چونکہ قرأت مکمل ہوگی اور عام نماز میں قرأت مکمل ہونے کے بعد آدمی رکوع میں جاتا ہے، خیال نہیں رہا، دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو اب دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے، یعنی نہ تو رکوع میں دعائے قنوت پڑھے گا نہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے لوٹ کر کھڑا ہوگا بلکہ نماز پوری کر لے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ یہ وتر سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے آئے۔ آج کل جو لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حرم شریف میں وہاں کے امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ تراویح کے بعد جو جماعت سے وتر ادا کرتے ہیں ان کا وتر کا طریقہ کچھ الگ ہے، تو احناف کے لیے دقت ہوتی ہے۔ اب تو خیر ایک نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے کہ 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت وتر تراویح ہونے لگی ہے، جبکہ ہمیشہ حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی۔ شہر کی بعض مسجدوں میں لوگ 8 رکعت پڑھ لیتے تھے، لیکن گزشتہ 2-3 سال پہلے سرکاری حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ وتر کے تراویح کی نماز تمام مسجدوں میں 20 رکعت پڑھی جائے، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ 2 سال سے اب وہاں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ سرکاری حکم ہوتا ہے، اس کے پابند ہو جاتے ہیں لوگ۔
تو احناف بلکہ تمام مسلک کے لوگ جو 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں 10 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر ان کو ہٹ جانا چاہیے اور اپنی 10 رکعت پوری کر کے اکیلے یا مسجد سے باہر اپنے کمرے میں آ کر کسی امام کے پیچھے 10 رکعت پوری کر کے اس کے بعد وتر ادا کریں. لیکن 20 رکعت اگر امام کے ساتھ وتر پڑھنے کا نمبر آ رہا ہے تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوں گے. وتر کی جماعت میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ وتر پڑھنے کا طریقہ ہے اور روایات سے ثابت ہے. ان کے یہاں وتر یا تو 2 سلام سے پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے تیسری رکعت کے لیے تکبیر تحریمہ کے نیت باندھتے ہیں اور اس میں قرات کرتے ہیں. قرات کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں. رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد قنوت پڑھتے ہیں. وہ قنوت نازلہ ہوتی ہے. اور اگر ایک سلام سے پڑھتے ہیں تو پھر درمیان میں قاعدہ نہیں کرتے. تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں. پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے, دوسری رکعت پڑھ کے بھی کھڑے ہو گئے, تیسری رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں. ہمارے لیے دقت یہ ہے کہ اگر 3 رکعت تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور درمیان میں قاعدہ نہیں کرتے تو واجب چھوٹتا ہے, نماز ناقص ہوتی ہے. درمیان میں سلام پھیر دیتے ہیں تو 3 رکعت نہیں ہوئی, 2 رکعت الگ ہو گئی, 1 رکعت الگ ہو گئی. جبکہ بے شمار روایات ہیں جن میں نماز وتر کا 3 رکعت ہونا ثابت ہے. ابھی سنا آپ نے کہ وتر کی پہلی رکعت میں سبح ربک الاعلی, دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون, تیسرے میں قل هو اللہ پڑھنا ہے. تو ایک نماز کی 3 رکعت ہے. جب 2 پر سلام پھیر دیا جائے گا تو وہ نماز الگ ہو گئی, یہ نماز الگ ہوئی. فرض کر لیجئے کسی وجہ سے آخر کی نماز فاسد ہو گئی تو کیا پہلی 2 رکعت بھی دہرانی پڑے گی؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی بات پوچھ رہا ہوں. مطلب 2 رکعت ختم, اب یہ نہیں ہے. تو اگر حرم کے اندر رمضان پڑ جائے, مکہ ہو یا مدینہ ہو, تو وہاں امام کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور یہ مسئلہ ہمارے اکابر کے سب کے ہیں. دیوبند میں تھے تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ آیا تو بتلایا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی جب مستقل ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہیں قیام تھا تو رمضان شریف میں تراویح و حرم شریف میں پڑھتے تھے اور وتر آ کر اپنی قیام گاہ پر پڑھتے تھے. یہی عمل حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور مفتی صاحب نے بتلایا کہ ہم لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں. اس لیے محض حرم کی جماعت کے ثواب کے شوق میں وتر ان کے ساتھ ادا نہ کرے, باقی نمازیں ان کے ساتھ ادا کر لیں. سنن و نوافل شریعت اسلام میں یہ ہو گیا. آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا ذکر کی جتنی قسمیں ہیں ان کو بیان کر دوں. اجمالی بیان ہو چکا ہے. ذکر اللہ کو یاد رکھنے اور اللہ کو یاد کرنے, اللہ کا نام لینے کا نام ہے. زبان سے اللہ کا نام لیتے رہنا, مختلف مواقع پر اللہ کا نام یاد کر لینا, ذکر کر دینا اور دل میں اللہ کا نام یاد رکھنا, یہ تینوں ذکر ہیں. عام طور سے جب ہوتا ہے کہ ذکر کرنا تو وہ جو معمول کے مطابق ذکر ہے جس میں تسبیحات شامل ہیں, تیسرا کلمہ درود شریف, استغفار, چوتھا کلمہ اور جو اور اذکار ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وغیرہ, یا ذکر جہری 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ ضرب کے ساتھ, 400 مرتبہ الا اللہ, 600 مرتبہ اللہ اللہ, 100 مرتبہ اللہ. یہ ذکر زبانی ہے. اور اس میں ذکر جہری تو جہر کے ساتھ, تسبیحات آہستہ ہوتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے ذکر لسانی. یہ زبان سے کیے جانے والے 2 ذکر ہوئے.
ایک وہ ذکر ہے جو مسلسل نہیں ہوتا، مختلف اوقات میں کیا جاتا ہے، جیسے مسنون دعائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہاں ہر وقت سے مراد 24 گھنٹہ نہیں ہے، بلکہ ہر حالت کے وقت میں، ہر کام کے وقت میں۔ اسی لئے میں نے ترجمہ کیا ہر وقت نہیں کہا، ہر وقت میں، فی کل احیانہ۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے درس میں اس کی تشریح کرتے فرمایا تھا، یہاں احیان سے احیان متواردہ مراد ہے، یعنی مختلف حالات جو انسان کے اوپر پیش آتے ہیں، ہر حالت کے لیے کوئی ذکر ہے۔ آدمی سونے کے لیے جاتا ہے بستر پر، اس کے لیے ایک ذکر ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی، بسمک ربی وضعت جنبی، اور اس کے آگے ان قبضتہ فاغفرہ لی وان ارسلتہ، اللہم انی، پوری دعا یاد نہیں آ رہی، سونے کے وقت ہی یاد آئے گی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ اسی طرح جو لمبی دعا ہے جو آپ نے ایک صحابی کو سکھائی تھی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ یہ اذکار ہیں۔ اسی طرح سونے کے وقت جن سورتوں کے پڑھنے کا آپ نے حکم فرمایا، ہدایت دی ہے، 3 بار قل هو اللہ، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس، یا ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، یہ سب وہ اذکار سونے کے وقت کیے جاتے ہیں۔ پھر جب سو کر اٹھے تو پھر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا الی آخری۔ استنجا کے لیے گئے، استنجا کی دعا پڑھ کر داخل ہوئے، نکلے تو دعا پڑھی، اس کے بعد وضو کیا بسم اللہ پڑھ کر، وضو سے فارغ ہوئے تو وضو سے فارغ ہونے کی دعا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس کلمے کو پڑھنا، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ میں صرف نمونہ بتا رہا ہوں، ورنہ سارے اعمال ابھی باقی ہیں۔ نماز کے لیے جب مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا، اندر گئے تو اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح فاطمی اور جو دعائیں ہیں ان کو پڑھا، پھر جب نکلے تو نکلنے کی دعا، کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا، بستر پر لیٹنے کی، اسی طرح لباس پہننے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، چھینک آنے کی دعا، اس کا جواب دینے کی دعا، غم کی خبر سنے تو اس کی دعا، خوشی کی خبر سنے تو اس کی دعا۔ ہر موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ دعائیں تھیں، وہ سب اذکار ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اذکار متواردہ۔ اسی کو فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ بھی ذکر لسانی ہے اور مختلف مواقع کا ہے۔ اس کے بعد کچھ اذکار، ایک ذکر قلبی ہے، یہ ذکر جہری ہوا، اور آہستہ آہستہ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، جیسے نماز کے بعد تسبیح فاطمی ہے، یا تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، یا اور جو تسبیحات ہیں وہ ذکر سری ہے۔ ایک ذکر قلبی ہے۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ کہ زبان کو حرکت دیے بغیر دل میں اللہ کا نام لیا جائے،
یہ تصور کیا جائے کہ میرا قلب اللہ 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 کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، میرا قلب میرا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے، یا یوں کہیے کہ دل سے اللہ اللہ کی ادائیگی کی جائے، زبان کو حرکت نہ دی جائے، قلب کو ذاکر بنایا جائے، یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ اس میں زبان کو حرکت نہیں دی جاتی۔ اور ایک ہے پاس انفاس، جس میں سانس کے ذریعے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نہ زبان کو حرکت دیں گے نہ الفاظ بنیں گے، بلکہ سانس جو اندر جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے، اس کے جانے اور آنے میں لفظ اللہ کی ادائیگی۔ اندر سانس جائے تو اللہ اللہ نہیں اللہ، اور باہر نکلے تو ہو، یہ سانس کے ذریعے ہو، اس میں آواز بھی پیدا نہیں ہوگی، الفاظ بھی نہیں بنیں گے، لیکن ہر سانس میں ایک مرتبہ اللہ کا نام ادا ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے ذرا زور سے سانس لے کر میں دکھلاتا ہوں۔ یہ سنائی دے رہا ہے؟ پہلی مرتبہ سانس لینے میں تشدید پیدا کرنے کے لیے ذرا ہلکا سا جھٹکا آئے گا۔ اس کی اتنی عادت ہو جانی چاہیے کہ بلا ارادہ سانس کے اندر پاس انفاس جاری ہو جائے۔ پاس انفاس کے معنی یہ سانس کی حفاظت کرنا، پاس معنی نگرانی، حفاظت، اور انفاس کے معنی سانس۔ تو پاس انفاس سانس کی حفاظت، کہ کوئی سانس اللہ کے نام کے بغیر گزرنے نہ پائے۔ اور ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں، جب بالارادہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہوتا ہے، ورنہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے اکابر میں مشائخ میں نظیریں موجود ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کا حال لکھا ہے، یاد نہیں ہے، میں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پر ایک مضمون لکھا تھا، اس وقت کہیں پڑھا تھا کہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے وفات کا حال لکھا ہے۔ اخیر میں اتنا ضعف ہو گیا تھا کہ کچھ اگر وہ فرماتے تھے تو کان بالکل لفظ سے لگا کر بھی بمشکل بات سمجھ میں آتی تھی، اور ورنہ بالکل غفلت تاری رہتی تھی۔ فرماتے اس غفلت کے عالم میں بھی پاس انفاس اس طرح جاری تھا کہ حضرت فرماتے کہ ہم جیسے غافلوں کو بھی محسوس ہوتا تھا۔ تو حضرت اپنے کو غافل کہہ رہے ہیں، تو ہم جیسے غافلوں کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے کہ ہم جیسے غافلوں کو بھی صاف محسوس ہوتا تھا کہ پاس انفاس جاری ہے، گویا ہر سانس جو ہے وہ اللہ کا نام لے رہی ہے۔ گلستہ پڑھی ہے نا، گلستہ کے مقدمے میں شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ ہر سانس جو اندر جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مفرح ہر نفس کے بیرونی روت فرومی روت، وہ ہر وہ سانس جو اندر جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ موجب مفرح حیات ہوتی ہے، اس لیے کہ آکسیجن صاف ہوا اندر لے کر جاتی ہے، اور جب اندر سے نکلتی ہے تو موجب بقائے حیات ہوتی ہے، زندگی کے بقا کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں۔ فرماتے کہ ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے، ہر نعمت پر ایک مرتبہ شکر ادا کرنا، یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے نا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کیا تو کہتا ہے جزاک اللہ۔ تو ہر سانس میں دو نعمت، اندر سانس گئی تو صاف ہوا لے کر گئی، فرحت و انبساط حاصل ہوا، اور جب یہ سانس باہر نکلی تو گندی ہوا لے کر آئی، زندگی کے بقا کا انتظام ہوا۔ تو ہر سانس میں دو نعمتیں،
ہر نعمت پر ایک شکر واجب. تو اگر ساری نعمتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو صرف سانس کی آمد و رفت پر ہر سانس میں 2 مرتبہ الحمدللہ کہنا، شکر ادا کرنا واجب ہے. کون ادا کر سکتا ہے؟ تو ہم یہ نہیں کر سکتے تو سانس ہی کی آمد و رفت کو اللہ کا نام لینے کا ذریعہ بنا لیں. یہ سانس اندر جائے اور باہر نکلے تو اس میں اللہ کے نام کی ادائیگی ہو جائے. اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. اس میں کسی کی قید نہیں ہے، سب کو، اور خاص طور سے جو ذاکرین ہیں، جو ذکر جہری کرتے ہیں یا تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو ان سب کی مشق کرنی چاہیے. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جو تسبیحات ہیں یا جو ذکر جہری ہے اس کو تو معمول میں رکھیں ہی. مختلف اوقات میں ذکر قلبی اور پاس الفاظ کی بھی مشق کرتے رہیں. مشق کرنے کے لیے روزانہ کچھ وقت فارغ کرنا چاہیے. اور مشغول زندگی میں وقت فارغ کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں معمول سے 10 منٹ پہلے چلے جائیں، اور جو اس وقت کی سنت ہے یا تحیۃ المسجد ہے اس کو ادا کر کے قبلہ رو اگلی صف کے اندر بیٹھ جائیں. یہی وہ وقت ہوگا جس میں مراقبہ موت بھی کر سکتے ہیں، مراقبہ معیت بھی کر سکتے ہیں، پاس انفاظ کی بھی مشق کر سکتے ہیں، اور ذکر قلبی کی مشق کر سکتے ہیں. 5 نمازیں ہیں، کسی وقت میں ایک عمل کر لیں، کسی وقت میں دوسرا عمل کر لیں. یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر نکلنے کی کوئی عجلت نہیں ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. تو اللہ کے گھر میں یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں. تو عبادت مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کی جائے تو وساوس سے بھی خطرات سے حفاظت رہے گی. یہ جو ذکر کی جتنی قسمیں بتائی گئی ہیں، ہمارا حصہ ہر قسم کے ذکر کے اندر ہونا چاہیے حسب توفیق. اور ذکر کی کثرت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام. علماء فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا تو نصاب متعین ہے، فرائض تک کا. نماز جن میں 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینے کا فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ مالیت کا 40واں حصہ فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے. لیکن ذکر وہ عبادت ہے کہ جس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی بلکہ کثیرہ کہا گیا. اور کثیرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے اعتبار سے جب ذکر کرنے والے کا دل خود گواہی دینے لگے کہ اب کثرت کے حدود میں آ گیا تب وہ کثرت کہلائے گی. اور بھائی حق تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کتنا بھی کیا جائے کثرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے خوب ذکر کرے. روایات میں تو عجیب عجیب انداز سے بتلا گیا. بعد جگہ فرمایا گیا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشا اللہ کے ذکر سے تر رہے. جیسے زبان میں تری ہمیشہ رہتی تو زبان پر اللہ کا نام ہمیشہ کسی بہانے سے رہے، کسی طرح رہے. بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ تم دنیا سے اس حال میں اٹھو کہ تمہارا زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے. تو زبان پر ذکر اللہ کا ہم وقت رہنا چاہیے. اور وہیں فرمایا اللہ کا اتنا ذکر کرو حتیٰ یقال مجنون، کہ تم کو دیوانہ کہا جانے لگے، پاگل ہو گیا ہے. اس کو سوائے اللہ کا نام لینے کوئی کام ہی نہیں. محبوب کا نام عاشق لیتا ہے نا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مثنوی کے اندر کہ مجنون دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ریت کے اوپر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا. ہوا آتی تھی مٹ جاتا تھا، پھر لکھتا تھا، پھر ہوا آتی تھی مٹ جاتا تھا. کسی نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا لیلا کا نام لکھ رہا ہوں. گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خدرا تسلی می دہم. کہنے لگا لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. تو لیلا 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 کر رہا ہے، زبان سے بھی کر رہا ہے، انگلی سے بھی لکھ رہا ہے. تو حتیٰ یقال مجنون،
اتنا ذکر کرو کہ تمہیں دیوانہ کہا جانے لگے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کثرت کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لہذا کسی نہ کسی بہانے ہمہ وقت اللہ کا نام زبان کے اوپر رہنا چاہیے. کچھ نہیں کر رہے اللہ 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 کر رہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان تو بولنے کی مشین ہے, اسے تو بولنا چاہیے, خاموش رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے اگر اس کو غلط باتوں سے بچانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی ذکر کے اندر مشغول رکھو. خالی ہی نہیں رہے گی کہ بک بک کرے گی, غیبت کرے گی, جھوٹ بولے گی, گالی بکے گی, بد کلامی کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا حمد سے شروع کی جائے یا درود سے شروع کی جائے یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل تو حمد ہے, حمد سے شروع کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی درود سے شروع کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے, نکیر کی چیز نہیں ہے کہ درود سے پڑھنے والے کو منع کیا تم غلط کر رہے ہو, یا حمد سے پڑھنے والے کو منع کیا جائے. جیسے کل امر ذی بال لم یبدا فی بحمد اللہ فهو اخطا و ابتر, اور کل امر ذی بال لم یبدا فی بسم اللہ فهو اخطا و ابتر. دونوں طرح کی روایت آتی ہے. اللہ کا ہر وہ کام جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہے, اور کہیں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے ساتھ کے بغیر شروع کیا جو وہ ناقص ہے. تو تقریر کیا کرتے ہیں, یہ ابتداء اضافی ہے. شروع میں دونوں کام ہونا چاہیے. شروع میں بسم اللہ بھی ہونی چاہیے, شروع میں حمد بھی ہونی چاہیے. اسی طرح شروع میں حمد بھی ہونی چاہیے, شروع میں درود بھی ہونا چاہیے. کوئی درود پڑھنے کے بعد حمد کرتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, حمد پڑھنے کے بعد درود پڑھتا تو بھی کوئی حرج نہیں. اس میں اگر کوئی سختی کرتا ہے, مفتی صاحب تو مرحوم ہے کہ ان کا نام لے لینا چاہیے, بہت سی چیزوں میں سختی کرتے تھے. کیا نام تھا؟ مفتی زرولی صاحب پاکستان کے. تو بہت سے مسائل میں متفرد تھے. سارے لوگ کہتے ہیں تراویح پڑھ کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے, اور وہ اس کی اتنی تاکید کرتے تھے کہ گویا فرض واجب کا درجہ دے دیتے تھے.